ہم بڑے خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ آج میں آپ سے اس کا جواب لینے آئی ہوں. ڈونٹ وری، میں کوئی آپ کو بورنگ لیکچر یا موٹیویشن دینے نہیں آئی. آج میں آپ کی بڑی بہن بن کر آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں. Why don't you dream big؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کی اس ویڈیو کے 10 منٹ ٹین ایجر اور ینگسٹر کی زندگی کے بیسٹ 10 منٹ ہونے والے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے 5 ایسے ریزنز جس کی وجہ سے ہم بڑے خواب نہیں دیکھتے، اور اگر دیکھتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کر پاتے. لیٹس اسٹارٹ. ریزن 1، لو کانفیڈنس. سب سے پہلا ایشو ہے لو کانفیڈنس. ہمیں خود پر اعتبار ہی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. نو، امپاسبل. ایک اسٹوڈنٹ سوچے گا کہ میں تو ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، میری پرسنٹیج تو شروع سے 60 to 65% آتی رہی ہے، میں 90%، میں اور 90%، نیور، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن. ایک ینگسٹر سوچے گا کہ میں تو جاب کرنے والا بندہ ہوں، میں بزنس کیسے کھڑا کر سکتا ہوں، میں پیسہ، وقت، ٹائم، اسکلز کیسے لے کر آؤں. ایک ہاؤس وائف سوچے گی کہ میں بچوں اور گھر کے ساتھ ساتھ جاب یا بزنس کیسے کروں. امپاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں، کیونکہ ان کو خود پر اعتبار نہیں ہوتا، ان کو خود پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. We keep thinking I can do this. جب تک سیلف بلیف نہیں ہوگا کوئی بھی ڈریم ریالٹی نہیں بن سکتا. ریزن 2، ڈریم لیس مائنڈ سیٹ. دوسرا ریزن ہے ڈریم لیس مائنڈ سیٹ. ہم سٹارٹ ہی نہیں کرتے، ہم بڑا سوچتے ہی نہیں، ہم بڑے خواب دیکھتے ہی نہیں. ہمارا پرپس جسٹ پڑھائی، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا. بٹ آنیسٹلی یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو وہ طاقت دی جو وہ خود بھی نہیں جانتا. انسان وہ سب کر سکتا ہے جو وہ سوچتا ہے. Everything is possible in the world. Yes، محنت کرو، سوچو، جنونی بنو، بڑا سوچو، اپنے پیرنٹس کے لیے فخر بنو، اپنی لائف میں کچھ بڑا کرو. ریزن 3، نو فوکس. تیسرا مین ایشو ہے ہم فوکس ہی نہیں کرتے، ہم بڑے خواب دیکھتے ہی نہیں، ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے، ہم جنونی ہی نہیں بنتے، ہم کنسسٹنٹ ہی نہیں رہتے. ہمارے مائنڈ میں 1000 سوچیں ہوتی اور اس مائنڈ کے کہیں کارنر میں جا کر ہمارا اپنا گول ہوتا ہے. ہمارا گول ہی ہماری پریورٹی نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا، ہم کنسسٹنٹ ہی نہیں رہتے. ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے آج تو ہماری لیلا ناراض ہو گئی، ابھی دھنیا بھی لینے جاتا ہے، ابھی امی نے آواز دی ہے دہی کے لیے، ابھی دہی لینے جانا ہے. تبھی ذہن میں آتے آج تو میں نے فلاں دوست کا ادھار بھی چکانا ہے. سو ہمارے گول پر فوکس ہی نہیں ہوتا. بٹ ریممبر، without passion, without day and night efforts، فوکس امپاسبل ہے اور گول اچیو بھی نہیں ہوتا. ریزن 4 ہے فیئر آف فیلئر. ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس چیز سے ڈرتے ہیں، ہمارا سوسائٹی میں مذاق بنے گا اس چیز سے ڈرتے ہیں. دیکھو جو بڑے بڑے فلم سٹارز ہیں، جو وہ فلم بناتے ہیں، ان کو اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان کی فلم چلے گی یا فلاپ ہو جائے گی. بڑے بڑے فلم سٹارز نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ان کی اگر 100 فلمز ہیں تو 100 میں سے 20 فلمز چلتی ہیں اور 80 فلمز فلاپ ہو جاتی ہیں. ہمیں ان کو دیکھ کر خود کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہمارا تو صرف وقت ویسٹ ہوا ہے، ان کا وقت، پیسہ، محنت، ہر چیز جو ہے وہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے. دیکھو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے کر دکھایا تو کیا ہوگا. اگر آپ فیل ہوتے ہو پھر اٹھو، پھر فیل ہوتے ہو پھر اٹھو، پھر فیل ہوتے ہو پھر اٹھو، پھر فیل ہوتے ہو پھر اٹھو، اینڈ آخر آپ وہ کر دکھاؤ گے جب دنیا آپ پر فخر کرے گی، آپ کے پیرنٹس آپ پر فخر کریں گے. آپ نے پاسٹ سے سیکھنا ہے، پاسٹ میں جینا نہیں، پاسٹ کی وجہ سے گلٹ میں نہیں رہنا. فیلئر سے آپ نے شرمندہ نہیں ہونا، فیلئر سے آپ نے سیکھنا ہے.
فیلئر سکسیس کا حصہ ہے. ہر بڑا شخص فیل ہوتا ہے. ہر وہ انسان جس نے سکسیس حاصل کی سب ہزاروں دفعہ فیل ہوئے ہیں. فیلئر از این آپشن. فیلئر شوڈ بی این آپشن بٹ گیو اپ از ناٹ اینی آپشن. آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. فیلئر اٹس اوکے. آپ فیل ہو گئے اٹس اوکے. آپ دوبارہ محنت کرو. آپ پھر فیل ہو گئے آپ اور زیادہ محنت کر کے دوبارہ ابھر کے آؤ. آپ دوبارہ فیل ہو گئے آپ اور زیادہ سیکھو اور آخر آپ کر دکھاؤ گے. ریزن 5 لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کوئک کوئٹ. ہماری آخری پرابلم ہے کوئک کوئٹ. شروع میں موٹیویشن ہائی ہوتی ہے, کام بھی کرتے ہیں, بٹ جب سکسیس دور نہیں ہوتی, بس تھوڑا سا پیشنس اور چاہیے ہوتا ہے, ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. یس, محنت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, مگر جب وہ پوائنٹ اس پوائنٹ پہ ہم پہنچنے والے ہوتے ہیں جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے, ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. ہماری سب سے بڑی مسٹیک. نیلسن منڈیلا نے 27 years جیل میں گزارے but never give up. He kept studying, kept learning and became an inspiration. His message: be adaptable, be with people and inspire youth. So, آپ نے کبھی quit نہیں کرنا, کبھی give up نہیں کرنا, کیونکہ آپ محنت کرتے. آپ میں سے کئی لوگ بہت بڑے کام کریں گے, کئی لوگ لیڈرز بنیں گے. سو اس لیے ہم بات کریں گے آج 3 ایسے شخصیات کی, ان کی سکسیس کیز کی, اور وہ کیسے سوچتے تھے ان پر بات کریں گے تاکہ ہمیں سیکھنے کا کچھ ملے. بات کرتے ہیں نیلسن منڈیلا پر. نیلسن منڈیلا ایک لیڈر تھے جو لیڈرز کے لیڈر ہیں. لیڈرز ان کو اپنا گرو مانتے ہیں. منڈیلا کی زندگی ایک سمبل ہے پیشنس اور اڈاپٹیبلٹی کا. 27 سال جیل میں رہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. انسان اس کو امپاسبل سوچتا ہے. اپنی ساری جوانی جیل میں گزاری, لیکن انہوں نے اپنا فوکس کبھی لوز نہیں کیا. جیل کے اندر بھی اسٹڈی کنٹینیو رکھی, لیڈرز کو پڑھا اور اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنایا. ہار نہیں مانی. ان کا کہنا تھا بی اے پیپل پرسن. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے درد کو محسوس کرنا ضروری ہے. منڈیلا یوتھ کو اپنا سب سے بڑا ویپن مانتے تھے اور ان کا ایک پاورفل میسج تھا, اڈاپٹیبلٹی از کی. کلچر اور انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا سیکھو, کیونکہ کبھی کبھی ہم دنیا کو چینج نہیں کر سکتے, ہمیں خود کو چینج کرنا ہے. اور کبھی کبھی ہم خود کو چینج کرتے ہیں تو حالات آٹومیٹکلی چینج ہو جاتے ہیں. سو ہمیں جو ہے ان کی زندگی سے پیشنس, اڈاپٹیبلٹی, ہمت, حوصلہ یہ سب ملتا ہے. اب ہم بات کریں گے عمران خان کی. عمران خان کی کہانی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ڈریم جرنی ہے. 9 سال کی عمر میں بڑا خواب دیکھا, پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا. کم عمری کی وجہ سے ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا. 4 سال خوب محنت کی, پریکٹس کی, جدوجہد کی, اور 4 سال کے بعد دوبارہ پاکستان ٹیم میں داخل ہو گئے. پاکستان ٹیم کے لیے کھیلا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک بڑا خواب دیکھا کہ وہ آل راؤنڈر بنیں گے. اس پر محنت کی, ایفرٹ کی اور آل راؤنڈر بن گئے. پھر ایک خواب دیکھا کہ اب وہ دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈر بنیں گے. پھر اس پر محنت کی, جدوجہد کی اور آل راؤنڈر بن گئے, دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈر. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا خواب دیکھا کہ وہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتوائیں گے. اس پہ خوب محنت کی, پریکٹس کی, جنونی رہے اور آخر پاکستان کو ورلڈ کپ 1992 میں جتوا دیا. اس کے بعد انہوں نے بڑا خواب دیکھا کہ وہ یونیورسٹی بنائیں گے. لوگوں نے بہت مذاق اڑایا, لوگوں نے بہت باتیں کی, اگنور کیا کہ یہ نہیں کر سکتا, یہ تو پاگل ہو گیا ہے. لوگوں نے اس حد تک باتیں کی. عمران کانٹ نیوز میں یہ چھپ دیا گیا. سو انہوں نے یونیورسٹی بنائی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور خواب دیکھا کہ اب وہ ایک کینسر ہاسپٹل بنائیں گے. اس پر بھی بہت عرصہ محنت کی اور آخر انہوں نے شوکت خانم نام سے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا خواب دیکھا کہ اب وہ سیاست میں داخل ہوں گے.
سب نے کہا کہ دو پارٹیز میں تھرڈ پارٹی کا آنا ناممکن ہے، مگر انہوں نے امپاسبل کو پاسبل کیا اور آخر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے۔ ہر سٹیج پر ان کا میسج سمپل تھا۔ 3 پوائنٹس ملتے ہیں ان کی زندگی سے: ڈسکور یور اسٹرینتھ، اینالائز یور مسٹیکس، بلیو ان یور سیلف۔ یہ 3 چیزیں ان کی زندگی کا فارمولا ہے۔ رونالڈو کی کہانی ایک اسٹرگل ٹو اسٹینڈم ہے۔ پوورٹی میں پیدا ہوئے، ماں نے ابورشن کا سوچا، لیکن اللہ نے ان کو زندگی دی۔ چائلڈہڈ میں گھر کی فائنینشیل پرابلمز کے باوجود انہوں نے فٹ بال کو اپنا پیشن بنایا، دن رات محنت کی، پریکٹس کی، جی جان لگا کر اس پر محنت کی اور اپنے ٹیلنٹ کو ہارڈ ورک کے ساتھ کمبائن کیا۔ ان کا کہنا ہے ٹیلنٹ ود آؤٹ ورک از نتھنگ اینڈ ورک ود آؤٹ ٹیلنٹ از نتھنگ۔ مطلب اگر صرف ٹیلنٹ ہے اور محنت نہیں تو سکسیس نہیں ملے گی، اور اگر صرف محنت ہے بنا ٹیلنٹ کے تو بھی لمٹ ہے۔ دونوں کا بیلنس ضروری ہے۔ رونالڈو کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کنسسٹنسی۔ انہوں نے کہا کنسسٹنسی از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ۔ کبھی کبھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ اسٹل وی ہیو ٹو ڈو اٹ، اور وہی گریٹنس بناتا ہے۔ ان کا بلیف ہے کہ مائنڈ از اے باکس آف سرپرائزز۔ اگر آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو ہر دن ایک نیا پوٹینشیل ڈسکور ہوتا ہے۔